ناظرین، پروگرام ان سیشن میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جان. ملکی سیاسی منظرنامے میں پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ جلسہ کر رہی ہے. کبھی گیلانی ہٹانے کے لیے، کبھی گیلانی بچانے کے لیے، اور کوئی جماعت اٹھتی ہے تو وہ عدلیہ بچانے کے لیے. اس بارے میں پہلے بھی اپنے پروگراموں میں یہی بات دہرا چکا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو نظر یہ آتا ہے کہ جوڑ توڑ کی سیاست بھی اپنی عروج پر ہے. نئے اتحاد بن رہے ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ الیکشن ایئر ہے اور سیاسی تنہائی کا شکار تھی نون لیگ، اور یہی وجہ بنی کہ نرمی آئی ان کے رویے میں اور انہوں نے اتحاد کیا. ہم خیال گروپ نے جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو. اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولا بھی طے پا چکا. ساتھ میں آپ کو بتا دیں سندھ میں ممتاز بھٹو صاحب جو ہیں ان کی پارٹی بھی ضم ہو چکی ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں. ان نئے اتحادوں سے فائدہ کسے ہوا ہے، نقصان کسے ہوا ہے، سیاسی تنہائی کیا دور ہو جائے گی، آنے والے الیکشنز میں یہ جو نئے اتحاد بنے ہیں ان کا نون لیگ کو کیا فائدہ ہوگا اور حکومتی اتحاد کو کس قدر نقصان ہوگا. اور پھر یہ بات کریں گے کہ کاف لیگ کی اب کیا حیثیت رہے گی جبکہ ہم خیال گروپ روانہ ہو چکا، پروانہ لے کے آزادی کا نون لیگ کے ساتھ مل چکے. 23 سال بعد جناب حامد ناصر چٹھا نے جو ہے ملاقات کی ہے میاں محمد نواز شریف سے اور ان کے ساتھ جوائن کیا ہے انہوں نے. پھر ہم یہ بات کریں گے کہ ہم خیال گروپ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہم نوا کیسے بن گئے، اور یہ بات کریں گے کہ نئے اتحاد سے کس کی سیاست زندہ ہوئی اور کس کی سیاست ختم ہو چکی. ان تمام موضوعات پہ تفصیلی بات کریں گے اور ساتھ میں ایک نقطہ یہ بھی اٹھائیں گے کہ کیا تمام مسلم لیگیں کہیں اکٹھا ہونے تو نہیں جا رہی. یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے ان سیشن میں ہم یہ ذکر بھی ضرور کرنا چاہیں گے کہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرنے سے کیا اب باقی تمام اپوزیشن جو جماعتیں تھیں ان کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے راستہ ہموار ہو گیا ہے یا نہیں. اور ساتھ میں ہم خیال گروپ کے درمیان جو تنازعہ تھا، عطا مانیکا صاحب کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ان کو نہیں سنا گیا، ان کو مشاورت ان کے ساتھ نہیں کی گئی، ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، لہٰذا وہ ان کے ساتھ نہیں جا رہے. پی ایم نے پھر انہیں فون بھی کیا. آج ہم خیال گروپ کا ایک اعلامیہ آیا کہ نہیں جناب، تمام معاملے صلح صفائی سے طے پا چکے ہیں، مانیکا صاحب کو انہوں نے منا لیا ہے. حقیقت کیا ہے، پس پردہ کہانی کیا تھی، اختلافات کیا تھے، یہ سب جاننے کے لیے آج میرے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں جناب عطا مانیکا صاحب. بہت شکریہ سر آپ کا ان سیشن میں آنے کے لیے. اور جناب ہمایوں اختر خان صاحب، آپ کو بھی بہت شکریہ سر فار بینگ ہیئر. کچھ دیر میں کچھ مزید مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے. پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما شیخ وقاص احمد صاحب سے بھی ہم اسی اہم موضوع پر بات کریں گے. مانیکا صاحب، فرسٹ آف آل آپ سے بات کروں گا. جی، مدعا کیا ہوا تھا، کس بات پہ انبن ہوئی جو آپ نے کہا جناب آپ جائیں، میں نہیں جا رہا آپ کے ساتھ؟ نہیں، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ جائیں، میں نہیں جا رہا. پی ایم کا فون بھی تو آپ کو آیا تھا؟ نہیں، وہ تو بعد میں آیا نا جی. پی ایم کے فون پہ تو میں نہیں روکا. اصل میں انہیں کچھ پرابلم تھا، میرے بھائیوں کو، خان صاحب موجود ہیں، ان کی ہمیشہ میرے ساتھ بڑی شفقت رہی ہے. حامد ناصر چٹھا سے میرا 56 سال کی دوستی اور تعلق ہے. جب ہم کلاس فیلو ہوتے تھے ایچ ایس این کالج سے ہم گورنمنٹ کالج لاہور تک اکٹھے آئے. صحیح ہے. دوستی آج تک قائم ہے الحمدللہ، ان کی بھی مہربانی ہے. تو پھر تحفظات کس بات پہ ہوئے؟ تحفظات اس بات پہ ہوئے تھے کہ جب مجھے یہ ساتھ لے کے نہیں گئے. کیسی دوستی ہو، 56 سالہ دوستی ساتھ ہی لے کے آپ کو؟ دیکھیں نا، دوستی تو آپ بھی قائم ہی ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. چٹھا صاحب کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. میاں محمد اظہر صاحب سے میری دوستی 42 سال کی ہے، گورنمنٹ کالج لاہور کے زمانے کی. اس سے سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو پہلی بار ان کے یہ مسلم لیگ کاف میں میاں اظہر صاحب کی وجہ سے آیا، ورنہ میں کبھی ان کے ساتھ ایک جماعت میں نہیں رہا. خان صاحب سے ہماری ایک نیاز مندی ہے، یہ مجھ پہ شفقت مہربانی کرتے ہیں، بھائیوں جیسا ہمارا رشتہ ہے. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ سیاست سے بے نیاز ہیں. انہیں کچھ مجبوری تھی جو انہوں نے مجھے رات کو ماحول کے متعلق بتائی کہ اس سے کچھ کنفیوژن پیدا ہونے کا امکان تھا دونوں اطراف میں. مثلا میں پنجاب میں یونیفیکیشن بلاک سے میرا تعلق ہے. جی ہاں. اور کئی مجھے آج بھی لیڈر کہتے ہیں اس کا. تو میں اگر ان کے ساتھ جاتا تو انہیں مسلم لیگ نون کا یہ خیال تھا کہ میں تو پہلے ہی ان کے ساتھ ہوں، بھئی یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوئی تھی. کوئی اس وجہ سے یہ مجھے نہیں لے گئے تھے ساتھ کہ مجھے لے جانا نہیں چاہتے. اس کنفیوژن کے بعد آپ کو آیا پی ایم صاحب کا فون، حالانکہ وہ تو لندن کی وہ ان کی کنفیوژن. جی ہاں. دیکھیں اب میں ان سے پوچھتا ہوں نا، وہ پی ایم صاحب کی کنفیوژن. آپ سے میں پوچھوں گا نا آپ نے منایا کیا، نسخہ کیا لگایا؟ مانیکا صاحب جو ہیں وہ بڑے کو کچے آدمی ہیں.
تو یہ بتائیں نا مانیکا صاحب تو جب ہوئی تھی گورنر رول لگا تھا تو وہ تو سوٹ کیس ان کے پاس پہنچ گئے تھے, انہوں نے تو وہ سوٹ کیس رد کر دیے تھے, پیسوں سے بھرے. کتنے پیسے آئے تھے؟ وہ کھولے ہی نہیں تو پیسے پتہ کیا چلے. اچھا چلے مجھے یہ بتائیں نا, پھر جب پی ایم صاحب نے آپ کو فون کیا, وہ تو لندن کی یاترا پر ہیں, تو کیا انہوں نے کہا آپ کو فون پہ, کیا بات ہوئی؟ نہیں, فون پہ انہوں نے کہا میرے سامنے ٹیلی ویژن ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ کیا وجہ بنی ہے آپ کے اختلاف کی کہ آپ نے ہم خیال گروپ کی پنجاب کی صدارت سے استعفیٰ دے دی. تو میں نے کہا جی وہ ویسے ایسے ہے, اب تک میری بات کسی سے نہیں ہوئی, لیکن وہ رائے ونڈ تشریف لے گئے اور مجھے وہ ساتھ نہیں لے گئے, تو مجھے اس بات پہ تھوڑا سا میڈیا والوں نے پوچھا ہے تو مجھے امبیرسمنٹ سی محسوس ہوئی. تو میں نے کہا بہتر ہے میں کو ریئیکٹ کروں. پھر انہوں نے آفر کیا آپ کو کہ جناب چھوڑیں سب کو, ہمارے ساتھ آئیں, پیپلز پارٹی دروازے کھولتی ہے آپ کے لیے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں, گیلانی صاحب سے بھی جیسے میں نے ان بھائیوں کا ذکر کیا ہے, گیلانی صاحب سے ہمارا خاندانی تعلق ہے. میرے والد صاحب کا ان کے والد صاحب سے تعلق تھا, پنجاب اسمبلی کے ممبر تھے. گیلانی صاحب سے میرا 30 سال سے زیادہ کا رابطہ ہے. مانیکا صاحب رشتہ داری تو کہیں نہ کہیں سے نکل آتی ہے نا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ اگر انہوں نے کہا کہ آپ کو فون پہ پھر مجھے آپ کا خیال ہے کہ مجھے وہ لندن میں بیٹھ کے ٹیلی فون اس لیے کر رہے تھے کہ آ جاؤ پیپلز پارٹی کی خبریں چھپ گئیں جناب کہ مانیکا صاحب کی پیپلز پارٹی میں جانے کے بڑے امکان ہیں. اب دیکھیں نا, پرائم منسٹر لندن بیٹھ کر فون کرتے ہیں ایک ناراض رکن کو, ہم خیال گروپ کو, تو یقیناً یہ تو بات ذہن میں آئے گی نا جناب وہ کیوں فون کر رہے ہیں, اور فون کرنے کے بعد یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ یقیناً دعوت بھی دے رہے ہوں گے آپ کو. تو یہی پوچھنے کے لیے آپ سے میں یہاں دعوت ہے نا, ذہن کی آپ کے اختراعیں ہیں میڈیا کی. دعوت نہیں دی؟ نہیں. پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوت نہیں پرائم منسٹر نے نہیں دی؟ نہیں. جناب پھر آپ نے کیسے منا لیا؟ پہلے تو آپ انہیں چھوڑ کے چلے گئے رائے ونڈ میں, پھر بعد میں کیسے ان کو واپسی ان کی ہوئی؟ کون سی جادو کی چھڑی آپ نے گھمائی کہ سارے معاملے؟ ہمارے پاس کیا جادو کی چھڑی ہے جی, یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہم تو ان کی سربراہی میں چلتے ہیں, تو کوئی چھڑی نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے لے کے نہیں گئے صاحب. نہیں, وہ انہوں نے خود ہی بتایا نا جی کہ تھوڑی سی غلط فہمی تھی, جس میں دونوں سائڈز یہ سمجھتی تھیں کہ دیکھیے ایک پورا یونیفیکیشن بلاک ہے جس نے مارچ 2009 میں جب گورنر رول لگا کے اور نون گروپ کو باہر نکال دیا گیا پنجاب کی حکومت سے, تو یہ بلاک عطا محمد مانیکا کی سربراہی میں کھڑا ہوا, اور جیسا کہ میں نے کہا انہوں نے بڑی بڑی لالچیں انہیں دی گئیں, وہ انہوں نے ٹھکرائیں, اور بغیر کسی چیز آج تک ان کے بلاک میں سے کسی نے کوئی وزارت نہیں قبول کی, اور اعلاناً انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی وزارت نہیں چاہیے. آفر بھی تھے, آفرز تھے مجھے جی ہاں. اس کے بعد یہ ہوا کہ اگست 2009 ان کے یونیفیکیشن بلاک بننے کے بعد ہمارا ایک تنازع ہوا جس کو آپ کاف لیگ کہتے ہیں, اور ہم چودھری برادران سے علیحدہ ہو گئے. ہم کہتے ہیں ہم کاف لیگ ہیں, وہ کہتے ہیں وہ کاف لیگ ہے. معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں سب جوڈس ہے. جی ابھی تک وہ چل رہا ہے. مانیکا صاحب ہمارے ساتھی تھے, وہ ہمارے پنجاب کے صدر بنے. اب یہ ان کا دوسرا ہیٹ ہے, ان کا ایک ہیٹ ہے یونیفیکیشن بلاک کی سربراہی, دوسرا ہیٹ ہے ہم خیال. اب یونیفیکیشن کی اپنی سیاست چل رہی ہے, ہم خیال کی اپنی سیاست چل رہی ہے. ہم خیال کی ایک سوچ تھی, نون کی ایک سوچ تھی, جس کے تحت بہت مہینوں کے مذاکرات کے بعد کل اس کو عملی جامہ پہنایا گیا. تو ہماری بھی خواہش تھی, نون لیگ کی بھی بہت سے لوگ ہیں, ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں مانیکا صاحب سے, کہ وہ تشریف لائیں. لیکن پھر آخر میں سوچا گیا کہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو جائے گی, یہ جو ڈبل ہیٹ ہے مانیکا صاحب کا, اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی وجہ نہیں. صلح صفائی ہوگی؟ نہیں, صلح صفائی کی بات تھوڑی سی غلط فہمی ایک تھی, دور ہو گئی, وہ غلط فہمی تھی. اب آپ کو پتا ہے میڈیا آج کل بہت ایکٹیو ہے, وہ فوراً پہنچ جاتا ہے. آپ تو خود مان رہے ہیں نا غلط فہمی تھی, میں تو اسی غلط فہمی کا دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ تو خود مان رہے ہیں نا تو غلط فہمی تھی. اور مانیکا صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہم تو ان کے پاس حاضر ہوئے, جب تھوڑا سمجھایا تو انہوں نے. یہ بتائیں ہم خیال گروپ کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن میں جا کے رجسٹرڈ کیوں نہیں کروا لیتے پارٹی؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ جو پارلیمنٹ میں ممبر ہیں, نئی پارٹی جوائن کرنے پہ ان کی سیٹ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے جس دن یہ پارلیمنٹ ختم ہوں گی اس دن ہم ایک نئی پارٹی رجسٹر کرائیں گے. نئے نام سے مسلم لیگ ہوگی. ضم نہیں ہو رہے آپ نون لیگ پاکستان. دیکھیں نون لیگ میں جس طرح ممتاز بھٹو صاحب ہوئے, نون لیگ میں ہم ضم ابھی نہیں ہوئے. ہمارا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولہ ہوا ہے. نون لیگ کی بھی خواہش تھی, ہماری بھی خواہش تھی کہ پاکستان مسلم لیگ ووٹ بینک میں کسی قسم کی جو درار نہ ہو اور دراریں دور کی جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے ایک اہم قدم لیا گیا ہے. شاید تمام لیگوں کو ساتھ ملانے کے لیے یہ پہلا قدم ہے, ہم خیال کو ساتھ ملانا. دیکھیے
ابھی تک تو آپ نے دیکھا کہ تمام آپ پی ٹی آئی لے لیں یا اپوزیشن میں پی ایم ایل این لے لیں، اس میں شخصیات شامل ہو رہی تھیں. صحیح ہے. کل پہلا ایک پورا ایک پارٹی، ایک دھڑا جس کے پاکستان کے چاروں صوبوں میں کینڈیڈیٹس، ونیبل کینڈیڈیٹس موجود ہیں، وہ شامل ہوا ہے جا کے. آپ نے خود فرمایا کہ دیکھیے اب لوگ سمجھتے ہیں، اب لوگ، میں آپ کو اہم بات بتاؤں، لوگ یہ اہم بات روک لیتے ہیں یہاں پر. میں آپ سے ضرور یہی اہم بات آپ سے، یہاں سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے دوبارہ. ناظرین مجھے یہاں پہ لینی ہے ایک بریک. یہ بتا دیں کہ عطا مانیکا صاحب نے یہ کیٹیگوریکلی پروگرام ان سیشن میں کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے فون انہیں ضرور کیا، لیکن انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوت انہیں نہیں دی. یہ انہوں نے آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے، اور جو تھوڑی سی کنفیوژن تھی ان کے درمیان وہ بھی دور ہو گئی، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم پارٹی اپنی رجسٹر کریں گے جب یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد ایک اہم بات کرنے لگے ہیں ہمایوں اختر خان صاحب. وہ اہم بات کیا ہوگی مستقبل کے حوالے سے، وہ ہم ان سے جانیں گے ایک بریک کے بعد، اور ساتھ میں یہ بھی پوچھیں گے کہ 990 دن کی سیاسی تنہائی کیسی رہی ہم خیال گروپ کے لیے، ایک بریک کے بعد. ناظرین پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آج کے ان سیشن میں ہمیں جوائن کیا ہے فنکشنل لیگ کے رہنما جناب امتیاز شیخ صاحب نے. شیخ صاحب ویری وارم ویلکم ٹو یو ان مائی شو. آپ سے ہم ضرور بات کریں گے، لیکن ہمایوں صاحب نے بریک سے پہلے مجھے یہ کہا تھا کہ امپورٹنٹ بات وہ کرنے جا رہے تھے، اور میں نے ان سے یہ پوچھنا تھا کہ 990 دن کا جو سیاسی تنہائی کا سفر تھا وہ کیسا رہا، اور جب آپ پرائیویٹ اپنے پرانے لیڈر سے ملنے گئے تو کیا یہ اچھا ہوتا اگر پرویز الہی صاحب بھی ساتھ جاتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جو بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، بریک سے پہلے اپوزیشن میں انڈیویجولز نے جوائن کیا، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے یا پی ایم ایل این ہے. کل ایک پوری پارٹی جس کی پورے پاکستان میں نمائندگی ہے اور جو کاف سے ٹوٹی تھی، وہ نون میں جا کے شامل ہوئی ہے. اس پارٹی میں لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ سارے پرانے نون کے ہیں. اس میں پرانے نون کے بہت تھوڑے لوگ ہیں. اس میں زیادہ تر مسلم لیگی ہیں، کچھ سندھ ڈیموکریٹک الائنس کا ہے، کچھ پرانی جنیجو لیگ کا، کچھ پرانی چٹھے لیگ کا. اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں. صحیح ہے. اس میں نون کے بالکل چند لوگ ہیں. تو یہ ایک اہم قدم ہے مسلم لیگ کے اتحاد کا. مثلا آپ نے خود فرمایا کہ 23 سال بعد احمد ناصر چٹھا صاحب ادھر پہنچے. میاں نواز شریف صاحب نے ان کو بڑی عزت کی، اور چٹھا صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کی عزت کی، اور انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ یہ جو آپس میں ڈسپیوٹس ہوتے ہیں اس سے نہ صرف مسلم لیگ کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے. اور انہوں نے دونوں لیڈرز نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کا چٹھا صاحب نے کہا کہ ان کی امید ہے کہ ان کی مستقبل کی ساری سیاست ایک یونائٹڈ مسلم لیگ میں ہوگی. یہ ایک اہم قدم ہے. دوسرا یہ جی کہ کل پورا جو ارباب غلام رحیم ہمارے پارٹی کے صدر ہیں، پورا ارباب غلام رحیم جو امیڈیٹلی پریسیڈنگ سندھ کے چیف منسٹر تھے، ان کا پورا گروپ جوائن ہوا ہے، ہماری پارٹی کا حصہ ہے، جس سے وہ دبئی میں ایگزائل میں، جس سے کوئی 12 ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹس کے کینڈیڈیٹس اس الائنس میں آئے ہیں. خیبر پختونخوا میں کوئی 5-6 بڑے کینڈیڈیٹس نیشنل اسمبلی کے، میں پروونشل کی بات، امیر مقام صاحب علیحدہ ہیں جی، میں اپنے گروپ کی بات کر رہا ہوں کہ 5-6 نیشنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹس سدرن ڈسٹرکٹ کے، ہزارہ کے، ناردرن ڈسٹرکٹس کے، ویلی کے کینڈیڈیٹس اس الائنس میں شامل ہوئے ہیں. پنجاب کی کوئی 15 کے قریب پوٹینشیل وننگ جو ماضی میں جیت رہے ہیں، ماضی میں وزیر رہے ہیں، وہ کینڈیڈیٹس اس گروپ میں شامل ہوئے ہیں. تو یہ ایک اہم قدم ہے جو گرینڈ الائنس میاں نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا. اس میں انہوں نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ وہ صرف اعلان نہیں کرتے بلکہ وہ کام کر کے دکھاتے ہیں. تو یہ بہت ویلیو اس میں ایڈ ہوئی ہے کل اس کارواں میں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کارواں کی سربراہی میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. ہماری مکمل اور پختہ سوچ، دیکھیے اس سارے گروپ میں لوگ 5-6 مرتبہ اسمبلیز میں جا چکے ہیں، وزیر رہ چکے ہیں، پرائم منسٹرز رہ چکے ہیں، چیف منسٹرز رہ چکے ہیں. ہماری کسی کی قطعاً کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم ایک بار پھر جھنڈا لگا لیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو جھنڈے جب مل بھی جاتے ہیں ہم جھنڈے نہیں لگاتے، ہم تو سرکاری چیزیں نہیں استعمال کرتے. ہماری صرف ایک خواہش یہ ہے کہ جس بحران میں جامی صاحب، یہ جس بحران میں اس وقت ملک کھڑا ہے، اس کو سیاستدان اس ملک کو ایک بار اس عوام کو اٹھا لیں، اس کو صحیح پٹری پر ڈال دیں. ہمارا صرف ایک آئٹم ایجنڈا ہے. اس سے یہ ہونے جا رہا ہے جو لگتا ہے گفتگو سے کہ یونائٹ ہونے جا رہی ہیں تمام جو لیگیں تھیں جو بکھری ہوئی تھیں، جیسے کہ مانیکا صاحب نے کہا تھا کہ 1-1.5 انچ کی انہوں نے مسجد بنا رکھی ہے، اور پھر 2 جماعتی جو نظام ہے جو پرانا چلتا ہے اور دنیا بھر میں رائج بھی وہی ہے، اس کی جانب راہ ہموار ہوگی. یہ میں آپ کی گفتگو سے تاثر نکالا ہے. امتیاز شیخ صاحب کو بھی ایڈ اپ کر لیتے ہیں گفتگو میں ذرا. شیخ صاحب ہمیں جوائن کیا کراچی سے. جو ہے نا وہ پرانا دور بدل گیا ہے.
دو جماعتی نظام اب اس ملک میں ہونا بہت مشکل ہو گیا. شیخ صاحب کو جوائن کر لیتے ہیں ساتھ. شیخ صاحب بہت شکریہ جناب ان سیشن میں تشریف آوری کا. عطا مانیکا صاحب تشریف رکھتے ہیں, ہمایوں اختر خان صاحب تشریف رکھتے ہیں, اور گفتگو سے کچھ یہ تاثر مل رہا ہے کہ تمام جو لیگیں ہیں انہیں اکٹھا کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے گرینڈ الائنس بنانے کے لیے. آپ کی پارٹی بھی نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہے, کس حد تک امکانات ہیں کہ آپ بھی جوائن کریں گے گرینڈ الائنس کو مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا جامی صاحب. تھینک یو. یہ چیز جو مسلم لیگ کا اتحاد ہے یا مسلم لیگ کو ایک مسلم لیگ بنانا ہے, یہ کافی عرصے سے سالوں سے چلتا آ رہا ہے جی, اور کئی سیریس کوششیں بھی ہوتی رہی ہیں اس میں سلسلے میں, لیکن ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. آخری کوشش مشرف صاحب نے کی تھی, کیسے ہوگی اس میں بتاتا ہوں آپ کو. جب اپنے ذاتی مسئلے اور سب چیزیں چھوڑیں گے تو ہو جائے گی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب پچھلی لاسٹ ٹائم بڑی کوشش کی گئی لیکن اس وقت بھی نہیں ہو سکی جنرل مشرف کے زمانے میں. ابھی ایک نئے سرے سے ایک ہم خیال گروپ جو کسی زمانے میں کاف میں تھا وہاں سے ہٹ کے میاں صاحب کے ساتھ ملا ہے, تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہم تو اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ مسلم لیگ ایک ہو. ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ مسلم لیگ ایک ہو, لیکن اب اس کا کس طرح ہونا ہے, کیا ہونا ہے, جب یہ پھر وہ نٹی گریٹی بھی آتے ہیں, جب اس کے کاؤنسلرز کی بات آتی ہے, جب اس کے عہدوں کی بات آتی ہے, تو وہاں آ کے یہ چیزیں اپنا اٹک جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چلیں دیکھیں شروعات ہوئی ہے, اور ہمارے پارٹی کے رابطے تو ہر پارٹی سے ہیں. ہم اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, اور لیکن میاں صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا رہتا ہے, اور پولیٹیکل لیڈرز کا ایک دوسرے سے رابطہ ہوتا رہتا ہے. پیر صاحب سے بھی بہت حال ہی میں ان کی فون پہ بات ہوئی تھی میاں صاحب کی. تو یہ رابطے ہر پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ہمارے رہتے ہیں, پولیٹکس میں یہ ہونا بھی چاہیے. تو اب دیکھیں اب آگے اس سلسلے میں فنکشنل لیگ کے ساتھ کیا بات چیت ہوتی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, رابطے آنے والا وقت بتائے گا. بالکل رابطے تو بالکل رہتے ہیں, سیاستدانوں کے رابطے ہونے بھی چاہیے, یہی جمہوریت کا حسن ہے, بالکل ہوتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ رابطوں کے علاوہ بھی کوئی ایک قدم آگے بڑھ رہا ہے آپ کی پارٹی کی جانب کی, آئیں آپ بھی اس گرینڈ الائنس میں شامل ہوں, کوئی اس معاملے پر بھی بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن میاں صاحب کے ساتھ بات ہوئی تھی ہماری لیڈرشپ کی, پیر صاحبان کی, کچھ عرصہ پہلے. پیر صاحب نے اس کوشش کا آغاز کیا تھا. جی ہاں, پیر صاحب نے کوشش کا آغاز کیا تھا, لیکن وہ پھر کوشش کامیاب نہیں ہو سکی. وہ جنرل مشرف کی بات دوسری کوشش تھی جس میں ہمایوں اختر صاحب اور باقی ان کے جو پارٹی کے لیڈر صاحبان ہیں وہ آئے تھے کنگری ہاؤس, بات چیت ہوئی تھی, لیکن بدقسمتی سے وہ بھی آگے بات نہیں چل سکی. تو اب دیکھیں یہ نئی کوشش ہے, ایک اور انداز سے ہوئی ہے, اور اب آنے والے دن بتائیں گے کہ اس سلسلے میں کیا ہوتی ہے پیش رفت, اور میاں نواز شریف صاحب کیا پیش رفت کرتے ہیں, پیر صاحب سے کس طرح کی بات ہوتی ہے. تو یہ آنے والے دن بتائیں گے. اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ فنکشنل کے حوالے سے ابھی تک کوئی اس طرح کی کوئی خاص کوشش نہیں ہوئی کوئی فنکشنل میں شامل ہو جائے. گرین سگنل تو دکھائی دے رہا ہے نا کہیں نہ کہیں سے اسی معاملے پر. دیکھیں جی, اب میں سمجھتا ہوں کہ گرین سگنل والا ٹائم چلا گیا. اب پولیٹیشنز کو خود فیصلے کرنے پڑیں گے, اور خود ہی بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا کہ اچھا کیا برا کیا. اگر مسلم لیگ ایک ہو جاتی ہے تو اس میں تو بہت ہی اچھی بات ہے, یہ تو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن سکتی ہے. چلیں ایٹ لیسٹ اگر تمام لیگیں اگر اکٹھی نہیں ہو رہی تو تمام رہنما جیسے کہ ہم خیال والے بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہوگی کہ تمام مسلم لیگیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں, اور ان کی یونائٹ ہونے میں ہی بہت فائدہ ہے. شیخ صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا, مانیکا صاحب آپ بھی ساتھ رہیے گا, ہمایوں صاحب آپ بھی ساتھ رہیے گا, آپ سے ہم بات کریں گے اسی معاملے پر مزید, اور ساتھ میں شیخ وقاص صاحب سے ہم بات کریں گے, پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما ہیں, ان سے یہ جانیں گے کہ اب جب کہ ہم خیال جدا ہو چکا تو کاف لیگ کی کیا حیثیت ہے, کتنا بڑا ڈنٹ پڑا ہے ان کی جماعت کے لیے, یہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود می. ناظرین پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عطا مانیکا صاحب, آئینے کے 100 ٹکڑے کر کے ہم نے دیکھے, ایک میں بھی تنہا تھے, 100 میں بھی اکیلے تھے. واہ, کیا کہتے ہیں آپ کہ اب کافلی کے پلے کیا رہ گیا؟ دیکھیں میں نے کبھی سیاست میں کسی بھی مخالف کو انڈر ایسٹیمیٹ کبھی نہیں کیا, اور سیاست میں تو انڈر ایسٹیمیٹ کسی کو کرنا بھی نہیں چاہیے. صحیح. اب یہ کہہ دینا کہ جی وہ صفائی ہو گئی ہے اور فلانا ہو گیا ہے, اس کو میں نہیں مانتا. اگر آپ میدان میں سیاست میں رہیں تو پھر ایک دن آتا ہے کہ آپ راج نارائن بن کر اندرا گاندھی کو ہرا دیں اس کے دادے کی کانسٹیچوئنسی میں, یہ دن آتا ہے. بٹ شرط یہ ہے کہ آپ میدان میں رہیں. اب
उनका मेरा एनालिसिस ये है कि चौधरी साहबान वुड नॉट गो फॉर ऑल आउट एवरी सीट इलेक्शन, वो जाएंगे सिलेक्टेड सीट्स पे जहां उन्हें पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल हो। सीट एडजस्टमेंट करेंगे ना, सीट एडजस्टमेंट करेंगे ना सिलेक्टेड सीट्स पे। अब मैं आपको ये बता दूं अपने ज़िले की बात बता। शेख वकास साहब साथ आ गए, उनसे बात कर लें। हाँ कर ले। शेख साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग हियर इन आवर शो। आप अपने इलाके में हैं, आपसे टेलीफोन पे हम बात कर रहे हैं। शेख साहब, हुमायूं अख्तर खान साहब हैं, अता मानिका साहब हैं और फंक्शनल लीग के इम्तियाज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये सब रहनुमा कह रहे हैं कि बेहतर ये है कि तमाम लीगें इकट्ठी हो जाएं, यूनाइट हो जाएं, इसी में सबकी बका है। ये फरमाएं कि हम ख्याल ग्रुप के जाने के बाद काफ लीग को कितना बड़ा धचका पहुंचा है और काफ लीग की सियासत पर कितने बुरे असरात इसके मुरतब हो सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि लीगों के इकट्ठे होने की जहाँ तक बात है, ये कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि जिसको मैं बैठ के यहाँ पे अपोज करूंगा बहैसियत मुस्लिम लीग। सही, मगर आई थिंक इट्स लिटिल लेट फॉर दैट नाउ। अब जो है वो जो पिछले 2-3 साल के हालात गुजरे हैं, बहुत सी मुस्लिम लीगी धड़ों की लीडरशिप्स में जो इख्तलाफात रहे हैं, ईगोज के मसले थे, कहीं पे लीडरशिप्स के मसले थे, मैं नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि उस वक़्त हमारी लीडरशिप ने भरपूर कोशिश की कि वो मुस्लिम लीगी क़यादत को इकट्ठा कर सकते, मगर उसमें मियाँ नवाज शरीफ जो है उनकी तरफ से 1-2 जेस्चर्स ऐसे आए जो कि बड़े पर्सनल किस्म के थे और जो जिससे एक बड़ा नेगेटिव सा मैसेज। वुड यू लाइक टू कोट देम शेख साहब? आपको याद है कि पहले इन्होंने नेगोशिएशन शुरू की, वो चौधरी निसार ने हमारी लीडरशिप के साथ बैठ के एक तीसरी जगह पे जिसमें साकदार भी शामिल थे, अच्छा वो किया। उसके बाद मियाँ साहब ने एक लंच इनविटेशन एक्सटेंड किया और उसके बाद फिर उसको किस तरीके से विड्रॉ किया। मतलब ही वाज ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट लीडरशिप। और उसके बाद वो भी टाइम आया जब ये अपनी पर्सनल महफिलों में एक दूसरे को ताने देते रहे कि यार अगर इस किस्म की हरकत ना करते और उनको साथ मिला लेते तो बेहतर होता। जैसे जैसे इनके ऊपर पीटीआई जो है वो गिरफ्त पंजाब पे अपनी वो इनके इर्द गिर्द तंग करती गई, वैसे वैसे इनके होश ठिकाने आते गए। दैट इज ऑल्सो वन रीजन के हम ख्याल के साथ वो सारे मामलात को इतना ज्यादा ओवर ब्लो किया जा रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि हम ख्याल के साथ तो ये अलायंस, जहाँ तक मेरी इत्तला है, वो कुछ 4-6 महीने पहले, मैं तो यही समझता रहा हूँ कि हम ख्याल वाले 4-6 महीने से नून के साथ जा चुके हैं। वहाँ साकदार में भी बैठ के कोई ऐलान किया, वहाँ सलीम सैफुल्लाह साहब भी बयान देते रहे, मैं देखता रहा हूँ। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि कई महीनों से बात चल रही थी। हाँ नहीं, बात चल भी रही थी और कई ऐसे जैसे तो हमारी तरफ से तो ये तब से जा चुके हैं। अच्छा। अब उससे क्या असर पड़ेगा? असर क्या पड़ना है जी, मैं आपको असर बता देता हूँ। अभी एक सीट हमने जीती है अभी चंद दिन पहले यहाँ पे इधर क्या इसे कहते हैं, PP 244 है सदर्न पंजाब में। हाँ, फिर आप PP 245 का रिजल्ट देख लें, फिर उसके बाद बहालपुर का इलेक्शन देख लें, उसके बाद ये अभी आज से साल पहले स्वात में एक इलेक्शन हुआ, वहाँ पे आप उस सीट को देख लें। अच्छा, उसके बाद आप ये 2-4 सीटें ऐसी हैं, सिंध में एक सीट है, ये सारी काफ लीग के टिकट के ऊपर जो है ये लोग जीत के आए। डेफिनेटली जब दोस्त जाते हैं तकलीफ तो होती है, मगर मानेका साहब ने ठीक कहा है, कारवां चलते रहते हैं, चीजें वाइप आउट नहीं होती हैं और जो लोग तगोदो करते रहते हैं वो किसी न किसी जगह पे पहुंचते हैं। तो अगर लीगें इकट्ठी होती बेहतर होता, मगर जो लीगी लीडरशिप के जो एटीट्यूड्स थे उन्होंने ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होने दिया। अब तो हर किसी का अपना अपना वजन है जी, जितना वजन डाल सके। वो कहते हैं जी लीगी जो क़यादत है शेख साहब, जी शेख साहब, मैदान है, यही घोड़े हैं, हर किसी ने इलेक्शन लड़ना है, हर किसी ने हिम्मत करनी है, हर कोई दुआ करेगा कि वो उसमें उनको कामयाबी हो। तो इसका मतलब यही हो ना, ये सब इलेक्शन प्लानिंग है, लेकिन डिपेंड तो ये करेगा किस घोड़े का इंतखाब होता है और किस रेस के लिए उसका इंतखाब किया जाता है। वो कह रहे हैं जी लीगी जो क़यादत थी उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं था और ह्यूमिलेशन तक वो पहुँचने थे और उनकी वो अना के ऐसे मसाइल थे जिसकी वजह से वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। आपके लिए इतना फिर कैसे वो सॉफ्ट कॉर्नर आया कि आप वहाँ चले गए और बात बन गई? देखिए, शेख वकास बड़े प्रॉमिसिंग नौजवान एक मेंबर हैं और आजकल वज़ीर भी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, दानाई की बात करते हैं। एक तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि बाई इलेक्शन जो होता है वो किसी चीज़ का कोई इंडिकेटर नहीं होता। बाई इलेक्शन हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट्स जीत जाती हैं और जो चौधरीज़ का धड़ा है, चौधरीज़ का जो धड़ा है काफ का, वो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नंबर है। दूसरा जो आपस में
ان کے تعلقات میں جو ایک دوسرے سے گلا شکوہ ہے وہ دونوں کو ہے. مثلا اب اس میں تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ چودھری برادران جا کے پیپل پارٹی سے مل گئے ہیں, اور جو پریزیڈنشل الیکشن ہوا تھا اس میں پی ایم ایل این چاہتی تھی کہ جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ان کے خلاف ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کرے نون اور کاف, جس میں ایک کاف نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا جس نے در حقیقت پریزیڈنٹ زرداری کی مدد کی. یہ نون چیزیں ہیں. اس لیے میں ڈیفینیٹلی یہ کہوں گا کہ جو بھی وجہ تھی جس بنا پہ کاف کا یہ دھڑا پیپل پارٹی سے ملا, آپ ان حکومت سے علیحدہ ہوں, آپ قربانی دیں. اور نواز شریف صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ آپ حکومت سے باہر تو آئیں, جس کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں, اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو آپ سے ہم اتحاد کی کیا بات کر سکتے ہیں. آپ باہر تو آئیں, اس میں دروازے کھلے ہیں اس وقت کاف لیگ کے لیے بھی کہ وہ واپس آئیں. یہ سب سمجھدار لوگ ہیں, obviously پبلکلی پوزیشنز نہیں لے سکتے, لیکن ان کو پتہ ہے کہ پنجاب میں اس وقت پیپل پارٹی کو جو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹچ them with a 10-foot pole, ٹھیک ہے, they will be damaged politically in the next election. شیخ صاحب آپ نے ہمایوں صاحب کی گفتگو سنی, وہ کہتے ہیں کہ جی دروازے کھلے ہیں, آپ کو پتہ ہے دروازے کھلے ہیں, آپ آئیں, حکومت چھوڑیں اور آئیں. تمام احترام ہمایوں صاحب کے لیے, تمام احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا, آپ کی بات جو آپ نے کہی, میں ہمایوں بھائی کے لیے ضرور کہنا چاہوں گا کہ بات یہ ہے کہ اس وقت جو بالکل ٹھیک ہے, یہ انڈیکیٹر نہیں ہوتے مگر ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہوتی ہیں بائی الیکشن کی. جی, وہ ڈائنامکس یہ ہے کہ یہ بائی الیکشن بلانگس ٹو دی پروونشل گورنمنٹ. جی ہاں, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں ہوتا ہے. اور پنجاب جیسے صوبے میں, پنجاب جیسی تکڑی حکومت کے ہوتے ہوئے جب آس پاس کے 4 ضلعوں کے پبلک ہیلتھ کے ایکسیئنز اور ڈی پی اوز اپنی نفری بھیج رہے ہوں, اس وقت حکومت وقت کا الیکشن ہار جانا, اب میں اس کی انٹرپریٹیشن لوگوں پہ چھوڑ دوں گا, میں خود نہیں کرتا. ایک چیز. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ پریزیڈنشل الیکشن مجھے یاد ہے, میں بڑا قریب تھا, ہمایوں صاحب کو یاد ہوگا, میری لیڈرشپ کی طرف سے یہ آفر تھی کہ اگر جاوید ہاشمی کو امیدوار بنایا جائے تو پھر ہم بغیر کسی شرط کے یہ ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. صحیح, مگر ہم وہ جو صدیقی تھا, وہ جو جج تھا, ہم اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. شیخ صاحب ہم متفق نہیں ہو سکتے ہیں. وہ جو ابھی آفر کر رہے ہیں اس پہ خالد خواجہ مرحوم, آپ کو یاد ہوگا بڑا کریکٹر, وہ جو ایئر فورس کے بندوں کو جو طالبان, وہ خالد خواجہ میاں صاحب کی طرف سے ہمارے پاس آئے کہ جی آپ ہماری بات مان لیں. اس کو چوئی شجاعت نے میری موجودگی میں کہا کہ بھائی اگر آپ اس حد تک بھی آ گئے ہیں تو پھر ہم ایک شرط اور رکھ دیتے ہیں, اب ہم ساری کہانی ختم کر دیتے ہیں کہ یا میاں صاحب چل کے ہمارے پاس آ جائیں تو ہم میاں صاحب کا کینڈیڈیٹ مان لیتے ہیں, یا ہم چل کے میاں صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اور میاں صاحب ہمارا کینڈیڈیٹ لے لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ خالد خواجہ اگر زندہ ہوتے تو وہ ضرور اس بات کی گواہی دیتے. بہرحال میں وہاں پہ موجود تھا اور یہ بات وہاں پہ طے ہوئی. تو یہ اس طرح میاں صاحب نے وہ جو چیزیں ہیں ان کو بالکل لائٹ لیا اور وہ چیزیں آگے نہیں فار گرانٹیڈ, یعنی کہ لینے کی کوشش نہیں سے باہر آنے کی بات ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے, جب آپ اس قسم کی کوئی موو ڈیزائن کرنے جائیں تو ڈیفینیٹلی شرط تو یہی ہوگی کہ آپ حکومت سے باہر ہیں. ٹھیک ہے, مگر اب چیزیں اس نہج پہ جا نکلی ہیں. شیخ صاحب میں آپ کو یہاں پہ اس لیے روک رہا ہوں کہ انتہائی امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ کیا چانسز ہے. جی ہمارے ساتھ مجھے بریک ایک لینی ہے چھوٹی سی, میں ایک بریک لے لوں, وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم, وی آر آلریڈی لیٹ. شیخ صاحب میرے ساتھ ہی آپ رہیے گا. یہ جو آپ بات کر رہے تھے حکومت سے ہٹ کے نون لیگ کے ساتھ دوبارہ اتحاد کرنے کے حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, یہ میں ضرور جانوں گا. امتیاز صاحب کو بھی ایڈ اپ کریں گے گفتگو میں, ہمارے صاحب آپ بھی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس معاملے میں اپنا پوائنٹ آف ویو. ناظرین آپ سے ملیں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب افتخار احمد صاحب, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, ملکی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں. افتخار صاحب بہت شکریہ پروگرام میں میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے. نئے اتحاد کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس امکان پر بات کر رہے ہیں کہ کتنے امکانات ہیں کہ تمام لیگیں اکٹھی ہو جائیں اور دو جماعتی سسٹم پھر سے ہمیں دیکھنے کو ملے. آپ کی سیاسی بصیرت اس معاملے میں کیا کہتی ہے؟ پہلی بات ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ دو جماعتی سسٹم پاکستان میں ابھی کئی سال تک واپس آئے گا. صحیح. اور میں آئندہ انتخابات میں بھی ہنگ پارلیمنٹ دیکھ رہا ہوں اور کسی کے پاس بھی میرا نہیں خیال 171 کا میجک فگر کسی سنگل پارٹی کے پاس ہوگا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں گزشتہ روز جو فیصلہ ہوا ہم خیال کا اور مسلم لیگ نواز کا, اس میں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں جس کا تعلق اخلاقیات سے ہے.
اگر سیاست میں اخلاقیات شاید اب اتنی اہم نہیں رہی تو اس پہ بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے, ہر آدمی ہر کینڈیڈیٹ اپنے حلقے میں اپنی پوزیشن کو دیکھ کر فیصلے کر رہا ہے. ہم خیال لوگوں کا یہ فیصلہ درست لگتا ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نواز ان کو اپوز نہ کرے ان کے حلقوں میں تو شاید وہ اپنی نشستوں پہ کامیاب ہو جائیں. یہی ان کا فیصلہ ہے, یہی ان کی خواہش ہے, یہی ان کا مقصد ہے, یہی ان کا مطلب ہے, یہی ان کا تمام سیاست ہے. یہ ہے صورتحال. اور باقی مسلم لیگ کا اکٹھا ہونے کی اس واقعے کے بعد اب کسی قسم کی مسلم لیگوں کے اکٹھا ہونے کا اگر کوئی امکان تھا بھی تو وہ مکمل طور پہ اب ختم نظر آتا ہے. یعنی کہ یہ سوچ کہ ہم خیال کی جو جوائننگ ہوئی ہے, اتحاد بنا ہے نون لیگ میں, یہ پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے تمام لیگوں کو اکٹھا کرنے میں. یہ پھر غلط سوچ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ افراد جائیں گے. افتخار صاحب اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی وجوہات ہے, ان سے پوچھیں نا ہم خیال والوں سے. اگر ہم خیال والے اور شیر کے نشان پہ الیکشن لڑنے کو خود تو تیار نہیں ہیں اور دوسروں کو یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ شیر کے نشان پہ الیکشن لڑیں, یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جناب افتخار صاحب. وہ کہتے ہیں جی ہم خیال کے اتحاد کے بعد لیگوں کو اکٹھے کرنے کا جو خیال ہے وہ ختم ہو گیا, معدوم ہو گیا, کیونکہ کیا آپ شیر کے نشان تلے الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں پہلے یہ ختم کیوں ہوا, جو اب ایک سب سے بڑی مسلم لیگ رہ گئی ہے وہ کاف ہے, وہ بیٹھی ہوئی ہے فی الحال پیپل پارٹی کے ساتھ. حکومت اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہے, اب وہ اقتدار سے اتریں. اور اگر افتخار صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ ہم مل گئے ہیں, جو ان کا بریک اوے فیکشن ہے, اس لیے اب وہ نہیں ملیں گے, وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن پہلے اقتدار سے تو علیحدہ ہوں, قربانی تو دیں عوام کی بہتری. نون لیگ کیوں نہیں اقتدار سے علیحدہ ہو جاتی؟ پنجاب چھوڑ دیں. نون لیگ تو پیپل پارٹی دیکھیں نا, نون لیگ پیپل پارٹی کے ساتھ تو نہیں, پیپل پارٹی کی وجہ سے تو اقتدار میں نہیں ہے ادھر, جہاں تک تو اپنی مسلم لیگ کی وجہ سے. دوسرا آپ نے کہا شیر کا, فیڈرل سے دے دیں نا, 92 سیٹیں چھوڑ دیں وہاں پہ. کیسے چھوڑ دیں؟ سیٹیں کیوں چھوڑ دیں؟ وہ اقتدار میں تو نہیں بیٹھے, وہ تو اپوزیشن کر رہے ہیں. وہ آپ کا خیال ہے کہ 100 کے قریب تبدیلی لانے کو ہٹانا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ جمہوریت قائم رکھیں اور پارلیمنٹ میں معاملات طے ہونے چاہیے, اور پھر قوم یہ کہہ رہی کہ آپ وہ چھوڑ کے سڑکوں میں آ جائیں. عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ خود پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے. میں دیکھتا کہ اگر وہ پارلیمنٹ میں ان کی بھی 100 سیٹیں ہوتی تو کیسے کہتے کہ ریزائن کریں اور سڑکوں پہ آئیں. ایک ہوتی تو وہ نہ کرتے, وہ 5 سال رہ گئے, انہوں نے اپنی ایک چیز. ایک چیز میں شیر کی بات بتاؤں. دیکھیے ابھی کل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے, کل نشان کی بات ہوئی نہیں. نشان کے یہ الائنس, یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ, اس میں ابھی اور پارٹیاں بھی آئیں گی. الیکشن کے قریب یہ فیصلے ہوں گے کہ کون سے نشان پہ یہ پورا جو دھڑا ہے, پورا الائنس ہے, کس نشان پہ الیکشن لڑے گا. یہ ایشو بھی انڈر ڈیبیٹ نہیں آیا. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے کہا کہ ہم شیر پہ نہیں لڑیں گے. ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ باتیں الیکشن کے قریب طے ہوں گی. اہم ترین نقطے کے بغیر الائنس ہو گیا. الائنس تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ ہوا, یہ نقطہ بھی ڈسکس ہی نہیں ہوا. بالکل, نشان کی بات ابھی اگر اس پہ اختلاف آ گیا اس نقطے پہ تو نہیں آئے گا. جی اختلاف تو ہر چیز پہ آ سکتا ہے. سیاست کیا چیز ہوتی ہے جی؟ سیاست اختلافات دور کرنے کا اور بہت بڑے گروہ کو ساتھ لے کے چلنے کی شیخ امتیاز صاحب آپ فرمائیے گا. افتخار صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, یہ کہتے ہیں جی ہم خیال کی جوائننگ کے بعد, ان کے الائنس کے بعد تمام لیگوں کو اکٹھے کرنے کا جو خواب تھا, خیال تھا, وہ تقریباً ختم ہو چکا. مجھ سے شیخ صاحب بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ. شیخ امتیاز صاحب آپ سے بات کر, امتیاز شیخ صاحب جی آپ سے بات کر. جی دیکھیں جی, آپ نے جو افتخار صاحب نے بات کی وہ اس میں ایک وزن ہے, کیونکہ یہ جب آخری کوشش ہوئی تھی مسلم لیگوں کو ساتھ ملانے کی تو اس میں ہم خیال کے دوست بھی آئے تھے پیر صاحب کے پاس, اور چودھری صاحبان بھی آئے تھے, اور وہ ایک کوشش ہوئی تھی. لیکن وہیں سے اٹک گیا مسئلہ. جب پیر صاحب کا پروگرام لاہور کا بن رہا تھا تو کاف لیگ نے کہا کہ پہلے آپ ہمارے پاس آئیں, ہم سے بات کریں, کیونکہ جو ہم خیال ہے ہمارا دھڑا ہے, اور ان کے ساتھ آپ ڈائریکٹ بات کریں گے تو پھر ہماری بات آگے نہیں بڑھ سکتی, کیونکہ ہم ان کے ساتھ مل نہیں سکتے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ڈیفینیٹلی اس وقت بھی آئی تھیں. کئی اور باتیں بھی تھیں, لیکن میں بتاؤں کہ واقعی یہ چیز آڑے آئے گی, اور چیزیں مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ان کا اتحاد ہوا ہے وہ بھی کوئی مطلب اتحاد تو نہیں کہہ سکتے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے. ابھی تو سمبل کی بات ہے, اور مسئلے مسائل ہیں کینڈیڈیٹس کی, جو لاسٹ منٹ پہ جب ڈسٹریبیوشن ہوگی سیٹس کی وہاں کیا ہوتا ہے. تو الائنسز تو ابھی مسلم لیگ کے ہو سکتے ہیں جو دھڑے باہر بیٹھے ہیں. امتیاز صاحب میرے ساتھ ہی آپ رہیے گا, امتیاز صاحب میرے ساتھ ہی آپ رہیے گا, قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. شیخ وقاص صاحب ہمارے ساتھ موجود ابھی تک. شیخ صاحب آپ سے میرا لاسٹ کوسچن یہ ہے اس ڈسکشن کا کہ اب یہ بتائیں کہ آج چودھری پرویز الہی نے جو پنڈی میں جلسہ کیا, اس میں انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے یہ عوامی مسائل حل نہ کیے تو ہم رستہ بدل بھی سکتے ہیں.
اس سٹیٹمنٹ کو, اس کے تناظر کو دیکھتے ہوئے کیا یہ سمجھا جائے کہ کاف لیگ بھی سیاسی لاہ عمل تبدیل کر سکتی ہے الیکشن کے تناظر میں؟ دیکھیں سیاست تو سیاست ہے, سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ 2-3 دن پہلے میں نے بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہا کہ اگر ہم پابند نہیں ہے, ہم پہ واجب نہیں ہے, اگر عوامی مسائل کو سیریسلی ایڈریس نہیں کیا جائے گا, یہی بات آج چودھری پرویز الہی نے بھی کی کہ اگر بجلی نہ دی گئی تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں, کچھ سوچ سکتے ہیں. سر آئی ایم ریئلی سوری, آئی ایم رننگ شارٹ آف ٹائم. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا. آپ سے مزید کسی پروگرام میں ہم بات کریں گے. آخری بات یہ, آپ کا 5 دسمبر 2010 کا ایک انٹرویو ہے مقامی اخبار کو کہ عوام کے لیے نئے حکمران کا تجربہ بہت ضروری ہے. نون لیگ میں جانا نیا تجربہ ہے, نیا حکمران فراہم کرے گی نون لیگ عوام کے لیے. میں بالکل آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں. اس وقت عوام, دیکھیے آج جو خبر آئی ہے اس سے عوام میں خوشی کی لہر دوڑی ہے, کیونکہ یہ جب لوگ دیکھ رہے ہیں نون لیگ والے بیٹھے ہیں, پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ پرو پاکستان لوگ ہیں. یہ آج تک جتنا ریفارم آیا ہے جی اس ملک میں 90 کی دہائی میں, وہ نون لیگ لائی. بہت بہت شکریہ ہمایوں صاحب, عطا مانیکا صاحب, امتیاز شیخ صاحب, شیخ وقاص اکرم صاحب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آج مدرس ڈے ہے ناظرین. کہنا صرف یہ چاہوں گا پروگرام ختم کرتے ہوئے کہ پاکستان بھی ہماری مدر لینڈ ہے, اس کا بھی خیال رکھنا, اس کی ذمہ داری, اس کا حقوق اور اس کے ساتھ جو عہد ہے, اس کے ساتھ جو وفا ہے, وہ نبھانا نہ صرف ایک عام شہری پر فرض ہے بلکہ ان تمام سیاستدانوں پر بھی اتنا ہی فرض ہے. اجمل جامی کو ان سیشن سے اجازت دیجیے.